بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى الفناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء ما دام بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، نہایت ہی پاکیزہ دن جمعہ جیسی عظیم شہادت کو حاصل کرنے کے لیے آپ سارے مولا متقیان کی محب اور شیعہ جمع ہوئے، تو میں بندہ یقین ائمہ خدا علیہ السلام کے فرامین اور ارشادات کے مطابق آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ آج وقت ہے مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کریں، محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی تربیت کریں۔ آج یہ دنیا اور یہ مسجد آپ کی زندگی آپ کے لیے بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ آج آپ جو چاہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اخروی زندگی کو سعادت مندی میں بدلنے کے لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس دنیا میں پتہ نہیں چل رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، اور آپ کسی اپنے اچھے دوست کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہوں گے، پتہ نہیں آپ اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوں گے یا بستر مرگ پہ ہوں گے یا کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فضا میں ہوں، کسی جہاز پہ سوار ہوں، پتہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری سبب بنے گی موت کے آنے کا، یا انسان تندرست ہوگا اچانک لقمہ اجل بن جائے گا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو سنواریں، اپنی تربیت کریں۔ جیسے ہمارا عنوان ہے تیسرا جمعہ ہے کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ صلہ رحمی ایسے واجب ہے جیسے دوسرے واجبات ہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کے عزیز اقربا، رشتہ دار، خونی رشتہ دار چاہے سسرال ہیں، ان میں سے اگر کسی کو ضرورت ہو اور وہ ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں، مال کی صورت میں ہو یا ویسے سواری کی صورت میں ہو یا آپ کی جان کی صورت میں ہو، اگر آپ اس پہ قادر ہیں اور آپ بذات خود یا اپنا مال اگر اسے دیں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ آپ کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے۔ اگر آپ اسے دیں گے تو آپ کا نام لکھ دیا جائے گا کہ اس نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ صلہ رحمی بہت بڑا عظیم اجر ہے، اور یہ ایسا وجوب ہے جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ
اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ تراشنا چاہیں گے، لیکن آپ کی زبان، آپ کے جوارے کبھی بھی آپ کو وہ طاقت نہیں دیں گے۔ تو کوشش کریں، انسان کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک حدیث سے صلہ رحمی کے عنوان کو، صلہ رحمی کے اجر کو، صلہ رحمی کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد آل محمد، صلہ رحمی کا اجر کیا ہے، اس کا انسان کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله۔ غور طلب بات ہے، اگر کوئی شخص بذات خود اپنی جان کے ذریعے یا اپنے مال کے ذریعے اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے کہ جاؤں فلاں جو میرا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اقارب ہے، دور کا ہے یا قریب کا ہے، اسے میری ضرورت ہے، اسے میرے مال کی ضرورت ہے، تو آپ کے آقا، آپ کے مولا فرماتے ہیں لے یاسل رحمہ، جب وہ صلہ رحمی کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم آخرت میں کتنے اجر کا موجب بنتا ہے، کتنی بلندی کا موجب بنتا ہے، انسان کے وقار میں کیسے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ جیسے موالیوں کے سامنے وہ ایک قدم آپ کو حسین مظلوم کے کتنے قریب کر رہا ہے، اور شیطان سے کتنا آپ دور ہو رہے ہیں، اور شیطان کی چیخیں، فریاد، آہ و بکا کتنی بلند ہوتی ہے جب علی کے ماننے والا اپنے رب کے حکم کو بجا لانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ غور طلب بات ہے، ملتا کیا ہے؟ آتاہ اللہ تعالی اجر مع شہید۔ غور کریں مومنین، جب کوئی اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہیں جانی ہو، مالی ہو، اگر اسے ضرورت ہے آپ کی، میری، اور میں جاتا ہوں تاکہ میرے وجود سے اگر اسے راحت مل جائے، سکون مل جائے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، تو اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے؟ جب انسان جاتا ہے یا اس کی جیب ہیں رقم سے، دینار سے، درہم سے، پیسوں سے پر ہو، وہ جاتا ہے تاکہ یہ میری رقم، یہ میرا مال میرے رشتہ دار کے کام آ جائے۔ ملتا اسے کیا ہے؟ فرمایا اجرا مئات شہید، ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب اس مومن کو عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزادار، مظلوم کربلا کے چاہنے والوں، ہم کتنا دور ہیں احکام شریعت سے، ہم کتنا دور ہیں، ہماری زندگیاں گزر گئیں، 60 سال کو پہنچ گئے، 70 سال کو پہنچ گئے، 40 سال کے ہو گئے، لیکن ہمیں پتہ ہی اتنے بڑے اجر سے ہم محروم رہے۔ اور ہمیں ایسے جب بیان کیا جاتا ہے تو ایک خواب معلوم ہوتا ہے، ایسا خواب جو کبھی نہ پورا ہونے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کیا رسول اللہ نے ایسے فرما دیا یا اتنا اجر مومن کو ملتا ہے؟ ایک کافر، ایک مشرک جو رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہے، جب اس کا رسول اللہ کی زبان اقدس میں یہ یقین ہے
کہ جب فرماتے ہیں اگر میں محمد تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف فوج تھی، مگر آپ جب گئے آپ نے جھانکا آپ کو نظر نہ آئی، تو مشرکین کہتے ہیں اے محمد تو اتنا سچا ہے کہ ہم گو کافر و مشرک ہیں، اگر ہم جھانکیں پہاڑ کی دوسری طرف ہمیں فوج نظر نہ آئے تو ہم تیری زبان پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں، ہم یہ سمجھیں گے ہماری نظر کا دھوکہ ہے، یا ہم یہ کہیں گے کہ فوج تھی مگر زمین نے انہیں نگل لیا، زمین انہیں کھا گئی۔ لیکن یا محمد تو سچا ہے، تو نے اگر کہا کہ ہے فوج تو ہم سمجھیں گے کہ یہ محمد جو بھی کہتا ہے حق کہتا ہے اور سچ۔ اچھا آپ بتائیں، یہ تو ایک یہودی کا عقیدہ ہے، ایک مشرک کا عقیدہ ہے، جو مسلمان ہو اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ پھر اوپر جائے جو مومن ہو رسول اللہ کے بعد وہ کسی کے دروازے پہ نہ جائے، اس دروازے پہ جائے جس دروازے سے علی جیسا راہبر نمودار ہو، اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ پھر رسول اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، اعطاہ اللہ تعالی اجرا مئۃ شہید، بس ایک قدم اٹھاتا ہے، رشتہ دار کو بذات خود اس کی ضرورت پڑ گئی یا اس کے مال کی ضرورت پڑ گئی، مال دینے کے لیے یا اپنے آپ کو رشتہ دار کی ضرورت کے لیے پیش کرنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، تو ایک قدم کے بدلے اللہ اسے 100 شہید کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میں رک کر پھر کہوں تاکہ جو مومن آئے ہیں آپس میں ہم بہمی مشورہ کریں، کیا ہماری اتنی زندگی بیت گئی ہم اس اجر کو پاتے رہے یا اس اجر سے محروم رہے؟ میرے دوستو زندگی بہت کم ہے، ہمارا مقصد ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے جھگڑنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور ایک دوسرے سے حسد بغض و نفاق سے ہمارا وجود پر نظر آتا ہے۔ جس کے وجود میں نفاق ہو، حسد ہو، بغض ہو، وہ کیسے شیعہ بنے؟ وہ کیسے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ارشادات کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے؟ کیونکہ ہماری سوچ ان ہستیوں سے دور رہنے کی ہے، قریب رہنے کی ہے ہی۔ آؤ میرے دوستو، کیا یہ روایت ختم ہو گئی؟ نہ، فرمایا یمحا عنہ 40 الفا سیئہ، فرمایا ایک قدم اٹھاتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی آواز آتی ہے، یہ اتنا اچھا میرا بندہ ہے، اس کے دامن میں 14 رہنما ہے۔ ملتا کیا ہے؟ 40,000 اس کے گناہ ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے گناہ؟ 40,000 گناہ۔ فرمایا وَتُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ، پھر اس کے 40,000 درجات وہ مالک بلند کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ آسان ہے، یہ اجر اپنے نام کرنا، اخروی زندگی کو فتح اور نصرت میں بدلنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرنا آسان ہے یا مشکل ہے تو آسان، لیکن ہماری میں نے بہت مشکل بنا دی ہے۔ ایک بلند تر سیدہ پہ صلوات۔
بس ایک روایت جلدی سے، ٹائم ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، غور کرنا مومنین، اتنا کوئی مہم ہے، اتنا کوئی اہم ہے، رشتہ داروں سے محبت و پیار اور صلہ رحمی، تو فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اوصی الشاہدہ من امتی والغائب منہم ومن فی اصلاب الرجال وارحام النساء الی یوم القیامہ۔ غور کرنا جوانوں، غور کرنا، کیا فرمایا؟ اپنی امت کے موجودہ اور غیر موجود، حتیٰ کہ مردوں کی صلبوں اور عورتوں کے ارحام میں موجود اور قیامت تک آنے والے ہر شخص سے ہمارے آقا فرماتے ہمارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد آل محمد ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں آقا فرماتے تھے۔ کیا آپ کے پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ فرماتے وہ لوگ جو ابھی اپنے باپ کی صلبوں میں ہیں، اپنی ماؤں کی ارحام میں ہیں، یا قیامت تک جن ماؤں نے دنیا میں آنا ہے انہوں نے اپنی ماؤں کے ارحام سے گزرنا ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہر اس شخص سے جو موجود ہے یا 1400 سال بعد دنیا میں آئے گا، ہاں، یا قیامت کے ایک لمحہ پہلے آئے گا، کیا ہے؟ میں مصطفیٰ کی وصیت ہے۔ کون سی وصیت؟ ان یصل الرحم وان کانت منہ علی مسیرہ، فرمایا اس پر واجب ہے اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس سے پوچھے کہ تیری زندگی گزر کیسے رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دامن میں سب کچھ ہو لیکن صلہ رحمی نہ ہو، آپ تیتر اور بٹیر کھا کر سو جائیں، آپ کا بھتیجا بھوکا پڑا، آپ کی بھتیجی، آپ کے بھانجے، آپ کے رشتہ دار، آپ تو بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہوں، پیسہ زیادہ آ جائے، زیادہ بخت ہو تو انسان غریب رشتہ داروں کو بھول جائے۔ یاد رکھنا یہی قطع رحمی، صلہ رحمی کو چھوڑنا تیرے جنت میں نہ جانے کا سبب بنے گی۔ انسان ہے نا، انسان کے پاس جب سب کچھ آ جاتا ہے تو انسان رشتہ داروں کو سمجھتا بھی کچھ نہیں۔ وقت پھر کہہ رہا ہوں تو ایک جملہ ہے معاشر کے دن نا، اللہ کی جب بارگاہ میں ہر کوئی فریاد کر رہا ہوگا تو ایک رشتہ دار اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اہل معاشر ہل جائے گا، آواز آئے گی، اے پروردگار میں فلاں قوم کا تیرا بندہ تھا، تو نے مجھے اس قوم میں بھیجا، تو نے اس قوم میں مجھے پیدا کیا، میرے اللہ۔ خالق کی آواز آئے گی، چاہتا کیا ہے میرا بندہ؟ میرے اللہ میں غریب تھا، مجھ سے میرے رشتہ دار نفرت کرتے تھے، محبت نہیں کرتے تھے۔ پھر رب کی آواز آئے گی، بتا، معاشر سن رہا ہے، چاہتا کیا ہے؟ پھر فریاد آئے گی، میرے اللہ تجھ سے یہی چاہتا ہوں جو دنیا میں مجھ سے تعلق توڑتا رہا غربت کی وجہ سے، میرے اللہ آج تو بھی اس سے تعلق توڑ دے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ آج تو بھی اس سے تعلق توڑ دے تاکہ تو بھی کہہ دے کہ یہ جنت میرے اطاعت گزاروں کے لیے ہے، نافرمانوں کے لیے یہ مشکل ہے یا آسان ہے۔ کوشش کریں، اپنے آپ کو سنواریں مومنین۔ اللہ رب العزت کی جلالت کی قسم، میں بارہا جملہ کہتا ہوں، یہ دنیا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی نہیں ہے، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کی نہیں ہے، ایک دوسرے کو تنگ مت کریں۔ یہ دنیا بہت تھوڑے دنوں کی ہے،
لیکن آپ نے ابدی زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنے دل کو صاف کریں. دیکھیں جس دل میں علی جیسے مولا کی محبت ہو، ہیں زہرا جیسی بی بی طاہرہ کی محبت ہو، وہ ہمیشہ مشرق میں کوئی رہے، مغرب میں رہے، شمال میں رہے، جنوب میں رہے، اس کے پڑوس کے قریب رہے یا دور، وہ ہمیشہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، نقصان. اور دعا مانگتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو جیسے تو نے عظیم دروازے کی محبت اطاعت نصیب فرمائی، میرے اللہ ہمارے وجود پہ رحم نازل فرما، ان ہستیوں کی سیرت کی بہترین امنگ اور حکومت کو قائم اور دائم فرما. بلند تر صلوات. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.